عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نفس عن مومن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ ومن یسر علی معسر یسر اللہ فی الدنیا والآخرہ ومن ستر مسلما ستر اللہ فی الدنیا والآخرہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ ومن سلک طریقا یتلو فی علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ ما اجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسون بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکر اللہ فی من عندہ من بت بامرہ لم یسر بہ نسب. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو بھی کسی ایمان والے کی دنیا کی کوئی مصیبت کو دور کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی آخرت کی مصیبت کو دور کرے گا. کچھ جو کسی تنگدست کو اس کی تنگدستی میں آسانی کرے گا من یسر علی معسر تنگدست آدمی ہے اس کو سہولت دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے سہل اللہ فی الدنیا والآخرہ دنیا آخرت میں اس کے لیے آسانی کرے گا کرنے والے کے. جس نے کسی مسلمان کی صدر پوشی کی اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت میں صدر پوشی کرے گا. جب تک بندہ کسی دوسرے بندے کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں لگا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد پورا کرے گا. جو بندہ کسی اللہ کے بندے کی مدد کر رہا ہے تو اللہ بھی اس بندے کی مدد میں لگا ہوا ہے. جو شخص علم حاصل کوئی راستہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. اور نہیں کوئی قوم ہے جب بھی کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے مسجد ہو یا مدرسہ ہو یا خانقاہ کہیں بیٹھ کے اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کا درس تدارسون بینہم آپس میں کتاب کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں تو ان پر سکینہ کا نزول ہوتا ہے. رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے فرشتے ان کو اپنے پروں میں چھپا لیتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاس جو مقربین فرشتے ہیں ان کے سامنے فقر سے ان کا ذکر کرتے ہیں. جس شخص کو اس کا عمل پیچھے ڈھکیل دے اس کا نسب اس کو آگے نہیں بڑھائے. تو بعض فرشتے سے دوسرے بھی مضامین آتے ہیں علم کے ساتھ ساتھ. تو آدھی حدیث تو خدمت خلق کے بارے میں ہے. تو مولانا لکھ دے رہے ہیں یہ پہلا سبق ہے کتاب خدا کا. یہ پہلا سبق ہے کتاب خدا کا. یہ ساری دنیا کنبہ ہے خدا کا. سب اللہ کی مخلوق ہے سب سے. لیکن یہ خاص طور پر مسلمانوں کے لیے کہ وہ شاعر نے لکھا ہے پوائنٹ من نفس عن مومن جس نے کسی ایمان والے کی کوئی تکلیف کو دور کیا تو اللہ تعالیٰ اس کی آخرت کی تکلیف کو دور کرے گا. یہ بڑی بات ہے. پھر آگے جو ہے حدیث میں جو الفاظ ہیں وہی بول رہا ہوں میں آپ کو. دنیا آخرت دونوں کی تکلیفیں دور کرے گا. من یسر علی معسرین کسی تنگدست کو اس نے سہولت دی. قرض دار تھا دے بات کو کب سہولت دے بول رہا ہے یا جو ہے کوئی آپ نے کوئی قرض ہے آپ نے اس کی قرض ادا کر دیا تو یسر اللہ فی الدنیا والآخرہ اس کے لیے دنیا آخرت میں آسانی پیدا کرے گا اس شخص کے لیے. من ستر مسلمان ستر اللہ فی الدنیا والآخرہ تو آگے دنیا آخرت دونوں. مسلم کی سرپوشی کرنا یہ ہے کپڑے ہونا نہیں ہوں گے یہی بات ہو سکتی. دوسرا اس کا کوئی عیب ہے کیا کرنا اس کے عیب کو اس کو چھپا دیا اس کے عیبوں کو چھپا دیا اس کے عیبوں کی تشہیر نہیں کیا. لوگ معلوم ہوتا ہے انہیں ایسا بولتے پڑتے انہیں معلوم انہیں کیسا ہے کیا کرنا انہیں کیسا ہے انہیں یوں کرا ہاں. تب اس کے بعد شاعر نے ایکسیپشن کیا ہے اگر کوئی ایسا کام کر رہا ہے جس سے دین میں فتنہ پیدا ہوتا ہے تو اچار کر بولنا چاہیے کھل کر بولنا چاہیے ڈرنا نہیں چاہیے. یہ کام ایسا کر رہا ہے یہ دین میں فتنہ ہے یہ آدمی کر رہا ہے کون سی بات نہیں بات اس کی پرسنل ہے اس کو کیا کرنا ہے کھڈے پڑتے کیا کرتا ہے کہ نہیں کسی معلوم ہوا کہ اس کا پرسنل ہے تو شروع کرتا ہوں معلوم کیا کروں میں معلوم تو ذاتی جو عیب ہیں وہ چھپے ہوئے ہیں اس کے ہاں اگر اس سے دین میں کوئی فتنہ پیدا ہو رہا ہے اس کے عمل سے اس کی بات سے تو ضرور بولنا چاہیے تاکہ لوگ اس میں مبتلا نہ ہو جائیں. یہ ایکسیپشن ہے اس کی برائی بولنا.
یہ کسی غیبت کر سکتے ہیں، غیبت ہے لیکن جائز غیبت ہے، غیبت کا بہت بڑا باب ہے، حدیث سے وہ بھی آئیں گی، غیبت کا بہت بڑا باب ہے، وہاں جو ہے کس کی غیبت کرنا چاہیے کس کی نہیں کرنا چاہیے۔ جو لوگ ایسی برائیاں جسے سارے معاشرے کو یا دوسرے لوگوں کو ان کی برائیوں سے اثر ہوتا ہے تو اس کو بولنا چاہیے، یہ غیبت ہے لیکن غیبت جائز ہے۔ تو جو آدمی اس کی پردہ پوشی کرے گا یا کپڑے پہنائے گا یا اس کے عیبوں کو چھپائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت کی پردہ پوشی کرے گا۔ ایک شریف آدمی ہے، کسی بھی غلطی سے مبتلا ہو گیا ہے، چھپاؤ، اسے کیا کرنا ہے، اسی کیوں تشہیر کرتے ہیں وہ لوگ۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ جو ہے جو لوگ شرفا ہیں، شریف لوگوں کے عیبوں کو چھپا دو، تشہیر مت کرو۔ اب یہاں سے حدیث کے مطلب دوسری حدیث جو حدیث کا آدھا حصہ علم کے بارے میں ہے، من سلک طریقا یطلب فی العلم سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ۔ تو اس سے پرسوں جو حدیث آئی تھی وہ بھی بہت لمبی حدیث تھی، اس میں تھا من سلک طریقا سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ، جو علم حاصل کا راستہ چلتا ہے اللہ اس کو جنت کا راستہ چلاتے ہیں۔ یہ دیکھو تو معلوم ہے علم کا راستہ جنت کو لے جانے والا ہے، جہالت کا راستہ جنت کو نہیں لے جائے گا۔ ہم نے کیا کرنے کا، کیا سننے کا، جی کیا سنو، ارے علم حاصل کرو، بغیر علم کے آدمی کیا ہے؟ علم روشنی ہے، اب جب جانا ہے اندھیرا ہے تو روشنی میں جا سکتے ہیں، بولو۔ علم کی جو مثال دی گئی ہے کتاب العلم کے اندر وہ ایک روشنی کی طرح ہے، اندھیرا چھایا ہوا ہے، بغیر علم کے کہاں جائیں گے آپ؟ ٹکرا کریں گے، گر پڑیں گے کہ نہیں، کانٹے چبھیں گے، کھڈے میں پڑیں گے، پتھر چبھے گا، کیا تو ہونے والا، جو راستہ ہی نہیں معلوم آپ کو۔ دوسری بات تو اکثر لوگ جو اسی میں پھنسے ہوئے، ان کو یہ تک نہیں معلوم ہے کہ دین صحیح کیا ہے، دین کیا ہے اور دین کیا نہیں، یہ تک نہیں معلوم لوگوں کو۔ اور کچھ لوگ بڑے زوردار طریقے سے کام کرتے رہتے ہیں، اس کو دین کا کام سمجھ کیا کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں، جنت کے راستے پر چلاتے ہیں اس کو۔ تو جو لوگ علم سے بھاگ رہے ہیں وہ جنت کے راستے سے بھاگ رہے ہیں، یہ ہم سے بھاگ رہے نہیں، ہم کو کیا کر رہے ہیں، ہم تو علم کی بات رکھ رہے ہیں آپ کے سامنے، وہ جنت کے راستے سے بھاگ رہے ہیں لوگ۔ اور جملہ حدیث کا چھوٹ گیا وہ، ما کان اللہ ان اللہ فی اون العبد ما کان العبد فی اون اخیہ، اللہ اپنے بندے کی برابر مدد کرتا ہے جب تک کہ وہ بندہ دوسرے کی مدد کر رہا ہے۔ تم چاہتے کہ اللہ تمہاری مدد کرے، کسی کی مدد کرتے رہو، کسی کی تو مدد میں لگے رہو، اللہ بھی تمہاری مدد کرتا رہے۔ تو جو لوگ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ ہے، نہیں جمع ہوتے ہیں نا، جمع ہوتے ہیں جب بھی کچھ اللہ کے بندے بیٹھ کر جو ہے اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، تو علم کا ذریعہ تو اللہ کی کتاب پہلے ہوئی، بیسک سورس آف نالج اگر ہے تو اللہ کی کتاب، اس کو پڑھتے ہیں، اس کو پڑھاتے ہیں ایک دوسرے کو، یتدارسون بینہم، آپس میں ایک دوسرے کو پڑھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں اللہ کی کتاب، ان پر سکینہ کا نزول ہوتا ہے، ان کو رحمت ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے ان کو اپنے پروں میں چھپا لیتے ہیں، یعنی فرشتے سب آ کے گھیر لیتے ہیں چاروں طرف سے، اور یہاں سے لے کے آسمان تک چلے جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کیا کر رہے ہیں میرے بندے، معلوم ہے اللہ تعالیٰ کو سب، اللہ کیا معلوم ہے کیا ہوا ہے کیا ہونے، ما کان و ما یکون، کچھ وقت معلوم ہے کیا کریں میرے بندے، تیرے بندے ایسا ایسا کر رہے ہیں، تیرے بندے تیری کتاب پڑھتے بیٹھے تیرے گھر کے اندر۔ تو یہ فرشتوں نے کہا تھا کہ اللہ تو ان کو پیدا کرے تو کیا کریں گے لوگ، خون ریزی کریں گے، تجل فیہا من یفسد فیہا، اس کو جمع کیا، تو اس کو خلیفہ بنا رہے ہے جو خون ریزی کرے گا، فساد کرے گا۔ انی اعلم ما لا، تم نہیں جانتے، میں جانتا بولا تمہیں تو بڑبڑ کی بول رہے ہو خلیفہ بنانے کی کیا مسئلہ تھا، میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے، تم چپ بیٹھو، میں بنا رکھا، تو کیا کریں دیکھو میرے بندے۔ تو یہ ان کو جتانا ہے تم نے جو اعتراض کیا تھا وہ صحیح نہیں، میرے ایسے بندے بھی ہوں گے۔ ہاں تو پھر اس کے بعد تو اللہ کی کتاب کو پڑھنا پڑھانا سب سے اونچا عمل ہے، سب سے اونچا عمل ہے۔ تو اللہ کے رسول کیا رکھ رہے، یہ تو کام کیا، ہم نے ایک رسول کو بھیجا، کیا کرتا ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، الکتاب کتاب حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ ہمارے رسول کا کام ہے یہ کتاب کو پڑھنا پڑھانا، یہ کام کر رہے ہیں لوگ بیٹھ کے آپس میں، اور علم کا جو بنیادی ذریعہ ہے اس کو جو حاصل کر رہے ہیں لوگ، پڑھنا اور پڑھنا دونوں، تلاوت کرتے ہیں۔ تلاوت کے معنی کیا، ٹو فالو، تلاوت کے معنی ٹو فالو کے معنی صرف پڑھ کے اچھی آواز سے پڑھ کو چھوڑنے کا نہیں، مطلب اس کے پیچھے لگنا ہے، کتاب کیا چاہ رہی ہے، کتاب کس کام کرنے گم جا رہی ہے وہ کرنا ہے، جس سے کتاب روک رہی تو بچنا ہے۔ تلاوت کے معنی اصل وہ۔ پھر آخری جملہ ہے اس میں فرمایا گیا ہے کہ من بط بعملہ لم یسری نسبہ، جس کا عمل اس کو پیچھے ڈھکیل دے اس کا نسب اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا۔
تو بہت سے لوگ اپنے نسب پکڑ کر کے بیٹھے ہیں، ہم فلاں اور فلاں کی اولاد ہیں. یہ تمہارے انصاف جو ہے تمہارے فخر کا ذریعہ نہیں، اللہ کو فرماتے ہیں. ہاں، اللہ سے قربت چاہتے ہو تو جو ہے تقوی اختیار کرو. نسب کام آتا تھا. تو ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، باپ کو بچا سکے. اے اللہ میرا باپ، ہم تیرا باپ ہے، دیکھو ایک بجو کی شکل میں لائے گا ان کے باپ کو قیامت. اللہ اس کو حکال کرنا، میں نفرت کرنے لگی ہوں. اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے ان کے چچا ابو طالب 8 سال سے ان کو پالتے رہے. کب تک؟ مرتے دم تک. جب نبی بنے بار بار لوگ دیکھو تمہارا بھتیجا ایسا کر رہے ہیں، اچھا سب سپورٹ کرتے رہے. کیا ایمان نہیں لائے؟ اگر نسب کام ہوتا تو کام آ سکتا تھا کہ نہیں؟ بولو. نوح علیہ السلام اتنے بڑے نبی ہیں، معلوم آدم ثانی کہلاتے ہیں. ان کا بیٹا ان کے سامنے ڈوب دیا گا اللہ نے. یا اللہ میرے بیٹا، ہاں تیرا بیٹا ہے، انک لیس من اہلک، تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہو. تو اللہ نے بیٹے کو گھر سے نکال دیا. انہ لیس من اہلک، تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے تیرا بیٹا، لیکن تیرے گھر والوں سے نہیں، جن کو نجات دینے والے نہیں ہے تیرے گھر میں شامل نہیں ہوا انہیں. تو اللہ سے معاف مانگا، اللہ مجھے ایسی چیز پوچھا جو ایسا نہیں پوچھنا چاہیے تھا، تو مجھے معاف کر دے. بولو تو جس کا نسب دیکھو، نبی کی اولاد نہیں آ رہی ہے، نبی کی بیوی کو جو ہے نجات نہیں ہو رہی ہے، تمہیں کیا کیا سمجھ لے بیٹھے لوگ. ہاں اس نبی کے باپ خلیل اللہ، ان کے باپ، ہاں نبی کا بیٹا، نبی کی بیوی، سب یہ کام نہیں آتا، بلکہ ایمان اور عمل کام آتا ہے. ایمان اور عمل یہی کام آنے والا ہے. جس کا نسب اس کو پیچھے ڈھکیل دے، جس کا عمل اس کو پیچھے ڈھکیل دے گے، اس کا نسب اس کو آگے نہیں بڑھائے گا. تو کم سے کم چل ایمان، کم سے کم چل جو ایمان ہے. اگر ایمان ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ کل اگر تمہارے جو بڑے بڑے لوگ ہیں اوپر چلے گئے ہیں، انہوں بولیں گے ہمارا نیچے ہے، لکھا اس کو لکھا اوپر لکھا اوپر درجے پہ پہنچا دو. اگر تمہارے بزرگوں میں سے کوئی بہت اونچے درجے پہ پہنچا ہوا ہے، تم ایمان لا کر جنت میں پہنچے ہیں، نیچے درجے پر ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کی دل جوئی کے لیے، ان کی عزت افزائی کے لیے ان کو نیچے والوں کو اوپر بھیج دیں گے، ان کو اونچا درجہ دے دیں گے. اسے کہ صاحب ایمان ہو آدمی، کافر مشرک مرا ہے تو کچھ بھی نہیں. جیسے اب دیکھو ابراہیم علیہ السلام کے باپ کفر پر مرے، ان کا بیٹا کفر پر مرا، ان کی بیوی کفر پر مری، ان کے چچا کفر پر مرے. کیا کرتے ہیں؟ نسب کام آیا؟ نبی کا نسب کام نہیں آ رہا. تمہیں کس کے نسب لے بیٹھے، کس کی تھی یہاں کے وہاں کے جھوٹے والی ہو بھی نسب ہی نہیں ہے. ابھی ان کی اولاد ان کی اولاد کیا کرتے ہیں؟ بولو جھوٹا سیدھا تیار کر لے کے سجادے پر میں پڑ جاتا ہے. کام آتا ہے کہ بولو لا ترغبوا عن آبائکم، اپنے باپ دادا سے مت پھر جاؤ. یہ کفر کی بات ہے. اللہ نے تم کسی کو پیدا کیا ہوا ہے، تم بولے میرا وہ نہیں، میں اس کی اولاد ہوں گے. کیا مطلب اس کا؟ تو کیا بولوں؟ ایک شخص ہے وہ بہت بڑا سجادہ انہیں بولتا ہے سب ایسا تمہارے کیا ان کی اماں ہمارے باپا سیٹی کو بتاؤ. اور سمجھے ہو میں کیا پوچھا بھائی سے، اتنا غصے میں آیا. وہ بھی سادہ نہیں بولا میں نے، نہیں جی انہوں بھی ایسے خاندان کے غصہ آیا. بعد میں کیا کرے، فوٹو کاٹ رکھے اپنے پورے خاندان کی. یہ دیکھو یہ ہمارے خاندان کے نام دکھا رہا ہوں، جو اس میں نہیں ہے وہ ہمارے خاندان کے نہیں. کیا ان کی ماں ہمارے باپ پاس ہوئی تھی؟ کیا اللہ کیسے خراب بات بولے. تو کیوں ایسا کرتے ہیں لوگ؟ سوچے نہیں، بات بھی صحیح ہے نا اس کی. آپ اس کے خاندان سے نہیں اس کے خاندان لگا رہے ہیں تو کیسی بات بولو؟ کیا مطلب ہو اس کا؟ کتنی بری بات. حدیث میں بھی ہے جو اپنے نسب کرنے والے ان کو کنایے سے مت بولو، کھلا بولو. کیسا کھلا بولا ویسا کھلا بولو. تم لا تکنو، تم کنایہ کر کے مت بولو. جو آدمی اپنا نسب بدل رہا ہے نا اس کو کنایہ کر کے مت بولو، کھلا بولو. تو ان شاء اللہ تعالیٰ اور بھی علم کی سالوں سے حدیثیں آپ کے سامنے آئیں گی. مولانا جامی فرماتے ہیں بندے عشق شدی جامی وہ ترک نسب کن. مولانا جامی بہت بڑے اللہ والے ہیں. اے جامی تم ترک نسب کرو، اس کے بندے بنو، اللہ کے چاہنے والے بنو. دریرا فلاں ابن فلاں چیز، یعنی اس راہ کے اندر میں فلاں و فلاں کا بیٹا ہوں کام نہیں آئے گا. ترک نسب کن وہ بندے شدی جامی، دری رہا فلاں و فلاں ابن چیز، یہاں میں فلاں و فلاں کا بیٹا ہوں کام نہیں آتا. اللہ کے چاہنے والے بنو. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ان اللہ ملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.